اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان بھول جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا کہاں سے نہیں، یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ وہ آج کا دور جو چل رہا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تقریباً 1450 سال پہلے۔ آپ دیکھیں گے آج لوگ پیسے تو کما رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں سے نہیں۔ یہ حدیث ہے سنن نسائی کی 4454، اور میں آج جو ٹاپک ہے میرا اسی کے تعلق سے ہے کہ آدمی نے پیسے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ تو بیسک چیز یہ ہے میرے بھائی کہ آج ہر کوئی ہمارا دولت کے پیچھے محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے نہیں، یہ نہ وہ سوچ رہا ہے نہ اس کی جانچ اور پڑتال کر رہا ہے۔ خیر، اس کو پیسے آنے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں گے والدین ہیں، ماں باپ اگر ہیں، ان کے بچے ہیں، تو اگر بچہ ان کو لا کے 100 روپے اگر دیتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کہاں سے لایا بیٹا، چوری کر کے لایا یا کسی کا بےایمانی کر کے لایا یا کسی کا حق مار کے لایا۔ تو یہ کمی والدین کی بھی ہے کچھ حد تک۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ یہ پیسہ جو تو نے مجھے دیا ہے 100 روپے، یہ 100 روپے کہاں سے لایا ہے، کس نے آپ کو دیا؟ تو میرے بھائیو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ضرور پوچھیں۔ اگر آپ نے وہ پیسے لے لیے اور ان سے نہ پوچھا تو کل کو آپ بولنے کے لیے نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ اپنے وقت سے آگے نکل چکا ہوگا۔ آپ کا بیٹا، آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے وقت سے آگے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اسے ٹوک دیا کہ بیٹا یہ جو تو کر رہا ہے، اگر اس نے چوری کر کے لایا یا کسی کا حق مار کے لایا، تو آپ نے اگر ٹوک دیا اسے کہ بیٹا یہ غلط ہے تو وہ سنبھل جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں ٹوکا تو سنبھلنے والا نہیں ہے اور رکنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کی زندگی کی رفتار اور زیادہ تیز ہو جائے گی اور وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ غور و فکر کریں اس میں کہ ہمارا جو مال ہے وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ خیر، تو میرے بھائی ہو، آپ دیکھیں گے سب سے پہلی بات، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ جو آپ لوگوں میں چیریٹی دیتے ہیں وہ قبول نہیں، اور جیسے کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہے، ویسے حرام مال کا صدقہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو حرام مال سے بچیں، آپ حلال رزق کی طرف دوڑیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال رزق اگر آپ کو ملتا ہے بشرطے وہ کم کیوں نہ ہو، لیکن آپ اسے اختیار کریں، زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر آپ زیادہ کے چکر میں پڑیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آخرت خراب ہو جائے اور اس دنیا میں بھی آپ کو ذلت اور رسوائی جھیلنی پڑے اور آخرت میں بھی۔ تو میرے بھائیوں، سیدھا راستہ اختیار کریں، کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے چوائس دیا ہے۔ چوائس کیا ہے کہ آپ چاہیں تو اللہ کے راستے پہ چلیں، چاہیں تو نہ چلیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں صحیح راستہ اختیار کریں اور کسی یتیم کا مال نہ کھائیں، کسی یتیم یا کسی غریب کا، اور ہم لوگوں کو حق نہ مارے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ مزدوروں کا حق مار لیتے ہیں، ان کا پیسہ ٹائم سے نہیں دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں آ جاؤ، کل آؤ، پرسوں آؤ، لیکن جو ہے انہیں طرح طرح کی رسوائیاں جھیلنی پڑتی ہیں مزدوروں کو، اور مالکوں کو یہ فکر کرنی چاہیے جو لوگ مزدوروں کو کام پہ رکھتے ہیں ان کے لیے خصوصاً میرا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مزدوروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کریں اور لوگوں کا حق ادا کریں. اگر آپ زیادہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم جو اس کا طے ریٹ ہے، جیسے 500 600 یا 1000 جو بھی ہے اس کا طے ریٹ ہے، وہ اسے دے دی جائے اور اسے اس کے وقت پہ، بے وقت نہیں. اگر آپ مان لیتے ہیں اس کے 4 یا 5 ہزار یا 10 ہزار جو بھی اس کے بنے، اس کے 8 یا 10 حاضری کے یا دہاڑی کے دن کے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ 1000 کبھی دے دی، کبھی 500 دے دی، کبھی 200 دے دیا. اس طریقے سے نہیں میرے بھائی. وہ اس کے وقت پہ، اس کے ٹائم پہ پیسہ دو، تو یہ اس کا حق ہے. وہ چاہے تو آپ سے لڑ سکتا ہے، اور اگر آپ نے اس کا حق مان لیا تو یاد رکھو کہ آپ جو ہے، آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی. تو اس چیز سے بھی آپ بچیں اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. تو میرے بھائیو، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، بہتر یہی ہے. اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کریں. یہ زبان جو ہے نا، انسان کی بہت قیمتی چیز ہے. آپ چاہیں تو اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں، چاہیں تو اسے بیکار کر دیں. اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں بلا وجہ تو یہ درست نہیں ہے. گالی دینا حرام ہے. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، حالانکہ یہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ لوگوں کو گالیاں نہ دیں اور اس سے بچیں، کیونکہ گالی دینا یہ حرام ہے. اور آپ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں، وہ تڑاک بھی نہیں کسی قسم کا بھی. تو میں آج کی بات یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہم ناحق کسی کا مال نہ کھائیں اور نہ کسی پہ ظلم کریں، اس سے ہم بچیں، اور ہم حلال راستے کو اختیار کریں جو صحیح اور سیدھا ہے، اور ہم برائیوں سے دور رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.